نیکسٹ ہے باب مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کی فضیلت. قرابت قرابت دار یعنی رشتہ دار. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني عروة بن الزبیر عن عائشة ان فاطمة علیہ السلام ارسلت الى ابی بکر تسأله میراثها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما افاء اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم تطلب صدقة النبی صلی اللہ علیہ وسلم التي بالمدینة وفدک وما بقی من خمس خیبر. حضرت عائشہ یہ حدیث روایت کرتی ہیں کہ فاطمہ علیہ السلام یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارسلت الی ابی بکر، انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا. ارسلت بھیجا کسی کو، الی ابی بکر ابو بکر کی طرف. کیا میسج دے کے بھیجا؟ تسألہ، وہ سوال کر رہی تھی حضرت ابو بکر سے جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، کس چیز کا؟ میراثہا، اپنی میراث کا، ترکے کا، من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے مال میں سے، کہ جو کچھ آپ نے چھوڑا ہے، جو آپ کا حق تھا، وہ ہمیں تقسیم کیا جائے، وراثت. مما افاء اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوٹا لائے. مال فے، مال فے وہ ہوتا ہے جو لڑائی کے بغیر حاصل ہوتا ہے. اور پھر تطلب صدقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صدقے میں سے طلب کر رہی تھی، التی بالمدینتی، جو مدینہ میں سے تھا، وفدکن، اور فدک ایک علاقے کا نام ہے، باغ فدک میں سے تھا، وما بقی من خمس خیبر، اور خیبر کی آمدنی کے 5ویں حصے میں سے تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمدنی کے سورسز تھے، جہاں سے وہ آپ اپنے ازواج کو بھی دیتے اور باقی صدقہ خیرات بھی کرتے خوب. تو جب آپ فوت ہو گئے تو حضرت فاطمہ نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ اس مال میں سے ہمیں حق دیجیے. فقال ابو بکر، تو ابو بکر نے کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا نورث، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، یعنی پیغمبروں کی میراث نہیں ہوتی مال میں سے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مال وقف ہوتا ہے. وقف وہ مال ہوتا ہے جس کی آمدنی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن وہ ملکیت کسی کی بھی نہیں بن سکتا، کوئی اس کا مالک نہیں ہو سکتا. اسی سے لفظ اوقاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے اپنی اراضی یا گھوڑے یا تلوار یا اور مختلف چیزیں اللہ کے راستے میں وقف کی تھی کہ وہ بیت المال کا حصہ ہوں، اس سے فی سبیل اللہ کام لیا جائے، لیکن وہ کسی کی ملکیت میں نہ دیا جائے، یعنی کسی کو اس کا مالک نہ بنایا جائے، وہ بس دین کے فائدے کے لیے. ابھی آپ دیکھیں مسلمان جہاں جہاں بستے ہیں وہاں اوقاف کے نام سے وزارتیں بھی ہوتی ہیں، محکمے بھی ہوتے ہیں. وہ ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ ان علاقوں میں ایسی پراپرٹیز جو سال ہا سال سے اوقاف کے یعنی وقف کے نام پر موجود ہیں ان کو لک آفٹر کریں، اور اگر وہ مثلا زرعی زمینیں ہیں تو ان کی پیداوار ضرورت مندوں میں تقسیم کریں، اور اگر وہ بلڈنگز ہیں تو ان کو مینٹین کریں. ٹھیک ہے نا. اب مثال کے طور پر یہ زمین جس پہ آپ بیٹھے ہیں یہ بھی کیا ہے؟ وقف ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے، کوئی اس کا مالک نہیں ہو سکتا. یہ الہدا فاؤنڈیشن کے نام وقف ہے. اسی طرح مختلف شہروں میں لوگوں نے اپنی جگہ وقف کی ہیں، وہ کوئی بھی خرید کے اپنے نام نہیں کر سکتا، کسی کی ذاتی ملکیت میں تقسیم نہیں ہو سکتی، نہیں جا سکتی. لیکن کیا ہوگا کہ جو بھی یہاں آئے، پڑھے، پڑھائے، اس سے فائدہ اٹھائے. ٹھیک ہے. تو پیغمبروں کی ذاتی مال یا ذاتی چیزیں بھی کیا ہوتی ہیں؟ وہ اس طرح تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ وہ کیا ہوتی ہیں؟ وقف ہو جاتی ہیں. اور پیغمبر کے رشتہ دار اہل بیت اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس کے مالک نہیں بن سکتے. بات سمجھ آ گئی؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ترکنا فہو صدقہ، جو ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے. انما یأکل آل محمد من ھذا المال، آل محمد اس مال میں سے کھا سکتے ہیں، یعنی مال اللہ، اللہ کے مال میں سے جو وقف ہو گیا ہے. لیس لہم ان یزیدوا علی المأکل، ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ
کھانے سے زیادہ کسی چیز میں اس کو استعمال کریں. یعنی اس مال میں سے کھا سکتے ہیں لیکن اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتے. وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِّن صَدَقَاتِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بے شک میں اللہ کی قسم ہرگز تبدیل نہیں کروں گا کسی بھی چیز کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات میں سے ہے. التی کانت علیہا فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو اس وقت تھا جو آپ کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، یعنی وہ صدقات جو آپ کے زمانے میں تھے. فی عہد النبی. وَلَآمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان اموال کے معاملے میں ضرور وہی کروں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اب انہوں نے حدیث سنائی، یعنی دوسرے لفظوں میں انکار کر دیا کہ آپ کو کوئی بھی زمین، کوئی بھی پراپرٹی دی نہیں جا سکتی، اس میں سے جو کھانے کے لیے چاہیے وہ آپ کو ملتا رہے گا. فتشہد علی، تو حضرت علی آ گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر مان نہیں رہے تو حضرت علی تشریف لے آئے. ثم قال، پھر حضرت علی کہنے لگے، انا قد عرفنا یا ابا بکر فضیلتک، اے ابو بکر ہم آپ کی فضیلت جانتے ہیں، آپ کا مقام پہچانتے ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں. وذکر قرابتہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قرابت کا ذکر کیا. وحقہم، اور اپنے حق کا. فتکلم ابو بکر، تو ابو بکر بولے. فقال، کہنے لگے، والذی نفسی بیدہ، قسم اس رب کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری، احب الی، مجھے زیادہ محبوب ہے، ان اصل من قرابتی، کہ میں صلہ رحمی کروں اپنے رشتہ داروں سے. یعنی میں اپنے رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر آپ کا خیال رکھنے والا ہوں، آپ کے رشتہ داروں کا خیال رکھوں گا. اخبرنی عبد اللہ ابن عبد الوہاب حدثنا خالد حدثنا شعبہ عن واقد قال سمعت ابی يحدث عن ابن عمر عن ابی بکر رضی اللہ عنہم قال ارقبوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ. اب یہ دوسری سند سے عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر کو کہتے ہوئے سنا، ارقبوا محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھو، فی اہل بیت ہی، آپ کے اہل بیت میں. یعنی اگر تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر اس محبت کا ثبوت کس طرح دو کہ آپ کے گھر والوں کا خیال رکھ کے. یعنی آپ کے بعد حضرت ابو بکر لوگوں کو آپ کے اہل بیت کا خیال رکھنے کی تلقین کیا کرتے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو حضرت علی سے یا حضرت فاطمہ سے کوئی ناراضگی نہیں تھی. اور یہ جو حضرت ابو بکر پر تان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو دکھ پہنچایا اور ان کی بات نہیں سنی اور ان کی میراث پر قبضہ رکھا، تو یہ باتیں ناجائز ہیں. ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ حضرت ابو بکر نے یہ فیصلہ اپنی ذاتی رائے کی بنا پر نہیں کیا تھا، بلکہ اس حدیث کی بنا پر کیا تھا جو ان کے کانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی تھی. تو پھر وہ اس کے خلاف کیسے جا سکتے تھے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہمیں وہ کس سے زیادہ عزیز ہوں، اپنی جان سے بھی، اولاد سے بھی، اور اپنے والدین اور سب دنیا سے زیادہ. تو وہ کسی بھی طرح آپ کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے، ورنہ حضرت فاطمہ سے بڑھ کر انہیں کون عزیز ہو سکتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب تھی. اب یہ جو اہل بیت ہیں اور یہ قرابت دار جو ہیں، یہ کون کون ہیں، کس کس کو آپ کا قرابت دار کہا جاتا ہے؟ اس سے مراد عبد المطلب کی اولاد ہیں، یعنی آپ کے والد اور ان کے بھائی عبد المطلب کی اولاد ہیں. ٹھیک ہے، دادا ہیں آپ کے عبد المطلب. اب اس میں سے کچھ تو مسلمان ہوئے تھے، کچھ نہیں ہوئے تھے. تو یہ حکم کس کے لیے ہے؟ ان کے لیے جو مسلمان ہوئے. اور اس سے مراد وہ مرد یا عورت جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کی صحبت میں رہے، جیسے حضرت علی اور ان کی اولاد حضرت حسن اور حسین اور محسن، حضرت فاطمہ، ان کی صاحبزادی ام کلثوم جو بعد میں حضرت عمر کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی. یعنی ان کے آپس کے تعلقات اتنے اچھے تھے. جعفر، ابھی جن کا پڑھا آپ نے، جعفر طیار، ان کی اولاد عبداللہ، عون اور محمد، عون بھی نام تھا.
اور محمد کہتے ہیں کہ ایک بیٹا اور بھی تھا، اس کا نام احمد تھا. پھر عقیل آپ کے چچا ہیں، عقیل اور ان کی اولاد مسلم بن عقیل جو ہیں، ام ہانی جو حضرت علی کی بہن ہے ان کی اولاد، پھر حمزہ بن عبد المطلب ان کی اولاد، یعلا، عمارہ، امامہ، پھر عباس بن عبد المطلب اور ان کے 10 بیٹے، حضرت عباس کے 10 بیٹے تھے، فضل، عبداللہ بن عباس، قثم، عبید اللہ، حارث، سعید، عبد الرحمن، کثیر، عون، حمام، ان کی بیٹیاں، ام حبیب، آمنہ، صفیہ، پھر ابو سفیان بن حارثہ بن عبد المطلب ان کی اولاد، پھر نوفل ان کے بیٹے، مغیرہ، حارث عبد المطلب کی بیٹیاں، ثقیلہ، امیمہ، اربہ، عاتقہ، صفیہ، یہ سب لوگ آپ کے اہل بیت میں آتے ہیں، آپ کے قرابت دار. اور پھر ان کی اولادیں قیامت تک، ان کو بھی رشتہ داری کا شرف ہے، اگرچہ یعنی دور کی پھر رشتہ داری ہو جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مکہ میں آپ میں سے جو لوگ گئے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ وہاں پر کچھ عمارتوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے وقف، اور ان میں سے کچھ وقف ایسے ہیں جو اس وقت سے وقف چلے آ رہے ہیں. جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو اس دوران جب مجھے مکہ مدینہ وغیرہ میں جانے کا اتفاق ہوا تو کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جو یونیورسٹی میں تھے، جن کو کافی مختلف طرح کی معلومات تھی جو عموماً کتابوں میں بھی نہیں ملتی یا ہوتی ہیں تو پڑھنے میں نہیں آتی. تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے تھیں، نسل در نسل. تو جب ان کی شادی ہوئی تو وہ بھی ایسے ہی گھرانے میں ہوئی. تو میں نے کہا کہ وہ لڑکا کیا کرتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہماری آمدنی ہے اوقاف میں سے، یعنی آس پاس بلڈنگز جو ہیں یہ وقف ہیں، اس وقف میں سے ہمیں وظیفے ملتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب بھی جن لوگوں کا واقعی صحیح سند کے ساتھ رشتہ جڑتا ہے، وہ اگر اس خاص علاقے میں ہے اور وہیں رہ رہے ہیں جب سے، نسلوں کی نسلیں آباد ہیں، وہ مکہ سے نکلے ہی نہیں، یعنی وہ اب تک ان کا حق ہے اس پر، لیکن وہ ان کے نام نہیں ہے. لیکن بہت سے لوگ اپنا نام خود ہی سید رکھ لیتے ہیں، یا ہاشمی رکھ لیتے ہیں، یا قریشی رکھ لیتے ہیں، یا عباسی رکھ لیتے ہیں. اب پتہ عباسی سارے حضرت عباس کی اولاد میں سے، اب مری بھرا پڑا ہے عباسیوں سے. اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. ہم کچھ بھی نہیں کہتے اس بارے میں، انکار بھی نہیں کرتے، اور ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں تو ہم کچھ اور بھی نہیں کہہ سکتے. لیکن ان سب کی جو اولادیں ہیں پھر یہ آپ کے قرابت داروں میں شامل ہو جاتی ہیں. تو یہ آپ کے سارے قرابت داروں کی بات ہو رہی ہے، اس میں کسی ایک خاص بندے کا ذکر نہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے یہاں کون ہے جن کی بات ہے؟ سارے رشتے دار، ٹھیک ہے، پورے قرابت داروں کی بات ہے. امام بخاری آپ دیکھیں کس طرح لا رہے ہیں نا، یعنی پہلے کن صحابہ کا، یعنی خلفائے راشدین کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد آپ کے رشتہ داروں کا، اور اس میں سب سے زیادہ حضرت جعفر جو شکل و صورت اور سیرت میں آپ سے مشابہ تھے، اور پھر اس کے بعد آپ کے چچا عباس، اور پھر آگے سارے رشتہ داروں کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے مزید بھی. آپ کچھ کہنا چاہیں؟ اگر ہمیں یہ صحیح معلومات ہو نا تو ہم افراط اور تفریط دونوں سے بچ جائیں. افراط اور تفریط کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان اور ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں تو کچھ لوگ محبت میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں، جو کامن سینس میں نہیں مانتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو فضیلت ملی ان کا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جائے؟ یہ تو نہیں ہوتا نا، عقل بھی نہیں مانتی اس بات کو. اور بعض لوگ تفریط کا شکار ہوتے. تفریط کا مطلب کیا ہے کہ باقی لوگوں اور ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، باقی لوگوں کے اپنے فضائل ہیں، لیکن اہل بیت میں سے جن لوگوں نے دین کی خدمت کی یا کام کیا ان کو ایک پلس، یعنی ان کا ایک اور میرٹ بھی ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری ہے. تو اس بنا پر ان سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. یعنی ان میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے اور جنہوں نے دین کے راستے میں قربانی کی، حضرت جعفر کو آپ دیکھیں، اسی طرح حضرت حمزہ کو دیکھیں، آپ کے یہ خاندان کے لوگ جو مسلمان ہوئے تھے وہ کس سے پیچھے نہیں رہے. پھر حضرت حسن ہے، پھر حضرت حسین ہے، ان لوگوں کی قربانیاں آپ سب جانتے ہیں. تو ان سے محبت بھی ہمیں کرنا ہے، لیکن اس محبت میں غلوب نہیں کرنا. یعنی ان کے ساتھ ہمارا ایک قلبی تعلق ہونا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے اور آپ نے اپنے خاندان والوں سے صلہ رحمی کی. تو قرابت داروں سے جو صلہ رحمی ہے اس کا اپنا ایک اجر اور ایک فائدہ اور ثواب ہے. جی
بولیے کون کسی کو سمائی کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ, وعلیکم السلام. آج کے دن کی جو پہلی حدیث تھی اس کے راوی ہے ابو ہریرہ. تو اس کے لیے آج کا جو میں نے دیکھا کہ وہ صحابہ صفا میں بھی تھے نا جی, کہ وہ علم کی طلب میں اس قدر ماہو اور مگن ہوتے تھے کہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کھایا بھی ہے یا نہیں کھایا. آج ہم سب بھی تو طالب علم بیٹھے ہیں نا, اگر آج ہمیں ہاسٹل میں یا وہاں تھوڑا سا بھی کچھ پھیکا یا ایسا کھانے کو ملتا ہے فوراً سوچتے چلے میک ڈونلڈ یا KFC یا اس طرح کی بات, ہمیں کھانے کی ہی ہم سوچتے ہیں گھر چلتے ہیں واپس, یہاں تو کھانا ٹھیک نہیں, گھر چلتے ہیں. یعنی بہت سے لوگ جو اس تکلیف کو نہیں برداشت کر سکتے کہ یہاں کھانا ان کے گھر کے ٹیسٹ کے مطابق نہیں, وہ پھر اس پر صبر کر سکے. اس کے بعد دوسری حضرت جعفر کی کہ وہ ابو مساکین تھے. انہیں یہ لقب کس لیے ملا کہ وہ خدمت کرتے تھے, دوسروں کی خدمت کرنا, مسکینوں کی. اگر آج ہمارے پاس کوئی تھوڑی سی بھی چیز ہوتی ہے وہ بھی چھپا کر رکھتے کہ کہیں دیکھ نہ لے سامنے والا, اور ضرورت مند سے تو آنکھیں نہیں ملاتے کہ کچھ مانگے گا. السلام علیکم. جب آپ بات کر رہی تھی نا کہ اگر ہم کسی کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھیں تو ہم اس کے لیے دعا کریں, تو اس وقت جو ہے میرے پیچھے جو لڑکیاں بیٹھی تھیں وہ مسلسل باتیں کر رہی تھیں, تو بس پھر میں نے بھی دعا کی کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور وہ خود بھی سنے اور مجھے بھی سننے دے, باقی سب کو بھی سننے دے. فوراً ہی عمل کر لیا آپ نے. ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ہمیشہ دعا کرتی تھی تو صرف اپنے کے لیے کرتی تھی, کبھی کسی اور کے بارے میں نہیں سوچا, اور آج سے کوشش کروں گی کہ میں اوروں کے بارے میں بھی دعا کروں انشاءاللہ. استاذہ, جب میں سوچ رہی تھی نا, جب آپ نے بتایا کہ صدقہ ہر ایک کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے اور یہ نہیں دیکھنا کہ چیز کیا ہے چیز نہیں ہے, تو میں سوچ رہی تھی یہ 3 چیزیں ہمیں روک رہی ہوتی ہیں, شیطان روک رہا ہوتا ہے. ایک کہتے ہیں کہ یہ چیز نہ دو, اس بندے کو نہ دو, اس وقت نہ دو. تو ان تینوں چیزوں سے ہم نے دیکھنا. اور دوسری بات یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے والد سے محبت کرتی تھیں اور بس ان کا ہمیں پتہ ہے. تو دوسری بات یہ کہ ہم عام زندگی میں بھی ہم کافی جھجک محسوس کرتے ہیں اپنی وراثت کا مطالبہ کرنے میں. ہم کہتے ہیں یہ ایک بیٹی کیسی اپنے باپ سے مانگ رہی ہے, اسی وراثت میں مانگ رہی ہے کہ اس سے محبت نہیں, بھائیوں سے محبت نہیں, کہ پیسے مانگ رہی ہے, اس کو تو مال سے محبت ہے. جی, اسے ماں سے محبت ہے. تو وہ پیغمبر کی اولاد ہو کے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی اولاد ہو کے بھی اسے اس بات میں جھجک نہیں. وہ بات الگ تھی کہ ان کو پتہ نہیں تھا, مگر ان کو دیکھ کے نا وہ ختم ہو جاتے. وہ کلچر ہے, وہ دین نہیں ہے. بالکل, یعنی اپنا حق لینے میں, اس کا مطالبہ کرنے میں کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. پہلی حدیث میں جو میں نے بات سیکھی ہے وہ یہ کہ ہمیں سفید پوش لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے جو اپنی ضرورت کو بیان نہیں کر سکتے. جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی سے آیت کا مطلب پوچھ رہے ہوتے تھے تو وہ اس خیال سے کہ ہمیں شاید وہ کھانا کھلا دیں. تو بعض اوقات لوگ جو ہے وہ اپنی ضرورت کو نہیں بیان کرے تو اس پہ بھی توجہ دیں. ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے, دوسری بات الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر اجر وہ نیت پر رکھا ہے. اگر کوئی چیز چھوٹی ہے لیکن ہماری نیت بڑی ہے تو اس پہ اجر بھی اتنا ہے. لیکن چیز اگر بڑی ہے اور نیت چھوٹی ہے, یعنی لوگوں کے سامنے آپ کی شان و شوکت کیا ہوگی, تو پھر ظاہر اجر بھی اس کے حساب سے ہی ہوگا. بالکل. اور دوسری جو حدیث ہے جس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے وسیلے سے مانگا جا رہا ہے, اس میں یہ ہے کہ مشاورت بہت ضروری ہے. اس میں حضرت عمر بن خطاب جو ہے وہ خلیفہ ہیں, لیکن ان کو حضرت قابل مالک مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ ان کے وسیلے سے دعا مانگیے, تو انہوں نے اس کو کنسیڈر کیا. تو اس طرح ہمیں بھی مشورہ لے کے جو ہے وہ کوئی اچھا مشورہ دے تو اس پر عمل کرنا چاہیے. عمل کر لینا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ خلیفہ تو میں ہوں اور تم کون ہو. شکریہ. استاذہ, اس میں جو جعفر رضی اللہ عنہ کا سب سے پہلا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ میری سیرت میں میرے جیسے ہو نا, تو اس میں اگلی حدیث میں ہی تھا کہ ان کی جود و سخا جو تھی نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے جیسی ملتی تھی. اور دوسری بات یہ تھی کہ حضرت جعفر ان کو جو پڑ لگائے گئے تھے نا اس میں یہ تھا کہ انہوں نے اپنا جھنڈا جو تھا نا وہ گرنے نہیں دیا تھا. ان کی ایک بازو کٹ گیا تو انہوں نے دوسرے بازو میں وہ پکڑ لیا, تو ایون جب وہ بھی کٹ گیا تو پھر بھی اس کو نہیں گرنے دیا کہ کہیں یہ نہ کہیں کہ شکست دے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ ان کو اجر دیا کہ ان کو پڑھ دیے اور وہ ملائکہ کے ساتھ اٹھتے ہیں. تو آپ سوچئے نا, یہ بہت اچھا پوائنٹ انہوں نے بتایا کہ ایک بازو کٹ چکا ہے تو وہ ہار کے بیٹھ نہیں جاتے کہ اب تو مجھے مرہم پٹی کرنی چاہیے اور میرا تو ریسٹ کا ٹائم آ گیا. انہوں نے دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا, یعنی اس کو نہیں جانے دینا. کٹے بازو کے ساتھ دوسرا پکڑ لیا, وہ بھی کاٹ دیا گیا. ایک انگلی بھی کٹ جائے, آپ خود سوچیے, پورا ہاتھ کٹ جائے
تو پھر جتنی بڑی قربانی ہوتی ہے اتنا ہی بڑا انعام ہوتا ہے. یعنی جان کی جسم کی پرواہ نہ کر کے کام کرتے جانا. ہم تو یہ سوچتے رہتے ہیں اس وقت نکلے تو دھوپ لگ جائے گی, اس وقت نکلے تو بھوک لگ جائے گی, اس وقت ایسا کیا تو یہ ہو جائے گا. وہ جو حضرت جعفر تھے ان کی صفت تھی ابو المساکین, تو وہ ان کے بیٹے کے اندر عبداللہ بن جعفر کے اندر بھی آئی. تو اگر ہم یہ سوچ کے خرچ کریں کہ یہ صفات ہماری اولاد کے اندر بھی آئیں گی تو اس سے ہمارا آخرت میں بھی فائدہ ہوگا کہ وہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. بچے زیادہ تر وہ کرتے ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں ایک پڑھ رہی تھی کہیں کہ ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ بچوں کے اندر خصوصاً بیٹوں کے اندر ماں کی شخصیت کا اثر آتا ہے. ان کی ذہانت ماں کی ذہانت پر ڈپینڈ کرتی ہے. اس طرح کی کچھ بات تھی. ریسرچ ایک ہوئی تھی کہ فوج میں جب لڑکے جاتے ہیں نا تو ان کو معلوم کیا جاتا ہے, عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ مرد حضرات سے بہادری کا ٹریٹ ملتا ہے. اس میں پوری ریسرچ ہوئی کہ بہادر ماں کے بچے ہمیشہ بہادر ہوتے ہیں, تو بہادری کا ٹریٹ بھی ماں سے ملتا ہے. سبحان اللہ. لیکن آج کی مائیں بہادر نہیں رہی, تھوڑا سا خون دیکھ کے بے ہوش ہونے لگتی ہیں. اور مائیں ہی تھی وہ جو ان کو نکالا کرتی تھیں اور ان کو بچپن سے ہی سخت جان بناتی تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو پہلے والا حدیث تھا جس میں ضرورت مندوں والا بتایا تھا, تو مطلب یہ میں نے دیکھا تو مجھے وہ بچپن والی ایک بات ہے, جب سے میں چھوٹی تھی نا تو اکثر اسلامیات کے کلاس میں ایک سوال میرے ذہن میں آتا تھا کہ ہمیں بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شرک سے زیادہ قریب ہے. تو مجھ کو اس سوال کا آج تک جواب نہیں ملا کہ مطلب ہم محسوس نہیں کرتے ہیں, وہ کیا وجہ تھی. اور ایک پھر اس سے ریلیٹڈ مجھے یہ بات یہ آئی کہ رمضان میں مطلب شیطان بند ہو جاتا ہے, تو وہ کون سی چیزیں جو ہم کو روکتی ہے. تو پھر ابھی کل کے لیکچر میں سنا تو نفس جو ہے وہ ہم پر اتنا غالب آ چکا ہے کہ مطلب ہم کو کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے. تو ضرورت مندوں میں یہ کہ ہماری نفس ہم پہ اتنے غالب آ چکی ہے, ہم ہر چیز اپنے لیے بچاتے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ سامنے والے کو کتنا ضرورت ہے. تو ایک تو یہ بات بھی تھی, ان کی ضرورت محسوس نہیں کرتے, لیکن تعرفہم بسیماہم, قرآن میں آتا ہے نا کہ تم ان کی علامتوں سے ان کو پہچان, ان کے چہروں سے پہچان لوگے. لیکن ہم تو کسی کی طرف توجہ سے دیکھتے بھی نہیں کہ اس کے چہرے پر کیا ہے. جی مطلب یہی نا کہ ہم اپنے آپ میں اتنا مشغول ہو گئے. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جتنا ہم بڑے ہو رہے ہیں, ہم سیکھ رہے ہیں, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ہم ہیں, اپنے لیے بچا کے رکھنا ہے. جتنا ہم پڑھتے جا رہے ہیں نا, تو وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ تعلیم رہی نہ مشرق میں نہ مغرب میں رہی غیرت, جتنا پڑھتے جاتے ہیں جہالت بڑھتی جاتی ہے. جس علم سے تقوی نہیں آتا نا اس سے جہالت بڑھتی, لیکن جس علم کے ساتھ تقوی بڑھتا ہے تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اصل علم اسلام میں وہی ہے جس سے اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے, اور جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان اپنے آپ کو پیچھے کر دیتا ہے اور دوسروں کی ضروریات آگے کر لیتا ہے. استاذہ مجھے 2 کویشچنز پوچھنے تھے. ایک یہ کہ آپ جب کسی اور کے لیے دعا کرتے ہیں تو از اٹ اوکے کہ اگر آپ ان کو بتا دیں کہ میں نے آپ کے لیے یہ دعا کی تھی؟ جی کہہ سکتے, کیوں نہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کے پاس کم چیز ہو دینے کے لیے اور آپ کو پتا ہو کہ آپ اس چیز کے لیے بچا کے رکھو کہ کوئی ضرورت مند ایکچوئل جینوئن ضرورت مند آئے تو پھر میرے پاس کوئی چیز دینے کے لیے ہو, تو پھر آپ رینڈم چلتے پھرتے لوگوں کو نہ دیں, پھر بھی دے دیں. جب اگلا کوئی آئے گا تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے چکا ہوگا, پھر آپ اس کو وہ دیں گے, کیونکہ آپ کبھی بھی نہ سوچیں کہ یہ ختم ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ فرمایا تھا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. یعنی جو ضرورت مند اس وقت, آپ کو کیا پتا اس کے بعد کون آتا ہے کون نہیں آتا, کل کس نے دیکھی. لیکن اگر آپ نے کسی سے وعدہ کر رکھا تو اور بات ہے کہ بھئی میں نے اس کو دینا ہے, اس سے کہہ رکھا ہے. لیکن اگر ایسی کوئی چیز نہیں تو جو سامنے ہے اس کو آپ دیں, کل کا معاملہ اللہ پہ چھوڑیں, کل کے دن میں اللہ تعالیٰ اور دے گا, وہ پھر کسی اور کو ملے گا. ایک سوال تھا, کل ہم بہنیں مل کے وصیت نامے پہ ڈسکشن کر رہے تھے, تو ہم لوگ یہی سوال آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ جو ہماری کتب ہیں ان کا کیا ہوگا, مطلب اس کو ہم کس طرح سے کریں گے. تو یہ کیا مطلب صرف انبیاء وغیرہ کے لیے ہے اور علماء کے لیے کہ نہیں؟ کتابیں بھی تقسیم ہوتی ہیں, لیکن آپ چاہیں تو آپ اپنی زندگی میں صدقہ کر دیں, وقف کر دیں, کچھ کر دیں. مطلب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے, اس پہ کوئی وراثت کا نہیں ہوتا. جی میں نے اس وقت 2 طرح کی اپنی کتابیں وقف کی ہیں لائبریری کو, آپ کو صرف اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ فائدہ اٹھا سکیں. ایک تو وہ تفاسیر جن سے میں پچھلے سالوں میں پڑھتی رہی ہوں, اردو کی تفاسیر خاص طور پر, ان میں نشان بھی لگے ہوئے, انڈر لائن بھی کیا ہوا وغیرہ وغیرہ, تو وہ. اور دوسرے سیرت کی کتابیں جن سے میں نے استفادہ کیا تھا,
کیونکہ اب موسٹلی میں عربی سورسز یوز کرتی ہوں، تو پھر وہ مجھے لگا کہ اب یہ اردو تفاسیر دوبارہ میں نہیں پڑھنے والی، اور بہتر یہ ہے کہ جو بچیاں اردو پڑھ رہی ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جب میں ابھی مکہ گئی تھی تو آپ لوگوں کے لیے القرآن تدبر و عمل کی کتاب میں لائبریری کے لیے خاص تحفہ لے کر آئی تھی، تو وہ بھی میں نے آج بھیجی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو اس کے بس پرنٹ دیے گئے تھے نا. میں چاہ رہی تھی اصل کتاب بھی آپ دیکھیں کسی وقت، تو وہ انشاءاللہ آپ جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں. جی اس کے علاوہ عقیدہ کی بھی کچھ کتابیں لائبریری میں گئی ہیں. حضرت جعفر سے جب آپ سے کی ملاقات خیبر فتح کے وقت ہوئی تھی تو آپ سے نے کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ کس بات کی مجھے زیادہ خوشی ہے، خیبر کے فتح ہونے کی یا جعفر کے ملنے کی. تو اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ ایک بندے کو اتنا ویلیو کیوں دے رہے ہیں، حالانکہ خیبر کی فتح اتنی آسان نہیں تھی، پڑھنے والے اگر جانتے ہیں تو بعد میں اگر ہم جنگ میں جس میں شہادت حاصل کی ہے تو دیکھیں کہ اس بندے نے کتنا ویلیو کیا جھنڈے کو، اور 3000 کی کیسے سبقت لے گئی ہے. اور دوسری بات حضرت عباس سے ریلیٹڈ تھوڑا سا یہ واقعہ یاد ہے کہ آپ سسم کی بیگمات نے آپ سسم کے ناک میں نا بلیک سیڈ آئل ڈال دیا تھا، اس کی بہت تکلیف ہوتی ہے. تو اس کے بعد آپ سسم نے کہا سوائے میرے چچا عباس کے گھر میں جتنے افراد ہیں ان سب کے ناک میں یہ ڈلے گا، کیونکہ اتنی اذیت ہوئی. تو اس وقت بھی اپنے چچا کو اس میں سے مائنس آؤٹ کر دیا. بالکل. اس سے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا سبق ملتا ہے نا ہم سب کو. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ رشتہ داروں سے خیر بھی پہنچتی ہے، تکلیفیں بھی زیادہ پہنچتی ہیں، ہے نا. دوستوں سے اتنی تکلیفیں نہیں پہنچتی جتنی رشتہ داروں سے پہنچتی. تو پھر ہم جس سے تکلیف پہنچتی ہے اس کے ساتھ خیر و بلائی نہیں کرتے، ہاں اس کے اندر کتنی خیر ہو. حدثنا ابو الولید حدثنا ابن عیینۃ عن عمرو بن دینار عن ابن ابی ملیکۃ عن المسور ابن مخرمۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فاطمۃ بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، جن کی نسبت الطیالسی ہے، ہشام بن عبد الملک، ان کا ذکر پیچھے کئی دفعہ گزر چکا ہے. اور حدیث کے راوی ہیں مسور بن مخرمہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمۃ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، فاطمہ ایک ٹکڑا ہے مجھ سے. فمن اغضبها اغضبنی، جس نے ان کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث آپ نے اس وقت بیان فرمائی تھی جب حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی زندگی میں ابو جہل کی بیٹی کو پیغام نکاح دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر ناراض ہوئے تھے کہ دشمن خدا کی بیٹی اور پیغمبر کی بیٹی ایک گھر میں نہیں جمع ہو سکتی. تو اس بنا پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. حدثنا یحیی بن قزعۃ حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابیہ عن عروۃ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ ابنتہ فی شکواہ الذی قبض فیہا فسارھا بشیء فبکت. یحییٰ بن قزع القرشی الحجازی المکی مؤذن تھے، یہ ذکر پیچھے گزر چکا ہے. حدیث حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا بھیجا فاطمہ اپنی بیٹی کو اس بیماری میں جس میں آپ کی وفات ہوئی. فسار رہا، تو چپ کے بات کی ان سے، سار سر سے، راز، بشیء ان کسی چیز کے بارے میں، فبکت تو وہ رو دی، ثم دعاہا پھر ان کو بلایا، فسار رہا پھر چپ کے بات کی، فضحکت تو ہنس پڑی. قالت فسألتها عن ذلك، وہ کہتی میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا، فقالت کہنے لگی سارنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھ سے راز میں بات کی، فاخبرنی انہ یقبض فی وجعہ الذی توفی فیہ، کہ آپ نے مجھے بتایا کہ آپ اپنی اس تکلیف میں اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، یعنی فوت ہو جائیں گے. فبکیت تو میں رو پڑی. ثم سارنی پھر آپ نے چپ کے مجھے بتایا، فاخبرنی انی اول اہل بیتہ اتبعہ، کہ میں آپ کے گھر والوں میں سے سب سے پہلی ہوں گی. آپ نے مجھے خبر دی کہ میں آپ کے گھر والوں میں سے سب سے پہلی ہوں گی جو آپ کے پیچھے آؤں گی، یعنی فوت ہوں گی. فضحکت تو میں ہنس پڑی. سبحان اللہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت فاطمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی. ان کے جلدی فوت ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ان کے پیچھے ان کے شوہر، ان کے بچے، ان کے گھر والے سب پیچھے ہیں، اور وہ اپنے فوت ہونے کی خبر سن کے ہنس پڑی. اگر ہمیں کوئی یہ بتائے کہ میرے بعد تم نے فوت ہونا ہے تو ہمارا خوف سے برا حال ہو جائے اور ہم وہیں کانپنا شروع ہو جائیں، چاہے وہ جانے والا ہمیں کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو. لیکن حضرت
فاطمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت تھی، لہٰذا وہ اس پر خوش ہو گئی کہ میں جلد آپ سے جا کے ملاقات کروں گی. حضرت فاطمہ جو ہیں یہ جنتی خواتین میں سب سے افضل ہیں. آپ نے فرمایا جنت والی خواتین میں سب سے افضل یہ 4 ہیں: خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم. حذیفہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے میری والدہ نے پوچھا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کب سے وابستہ ہو؟ کہتے ہیں میں نے کہا فلاں فلاں وقت سے. تو انہوں نے مجھے سخت سست اور برا بھلا کہا. کہتے ہیں میں نے ان سے کہا مجھے چھوڑیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا ہوں، مغرب کی نماز ان کے ساتھ پڑھوں گا اور اس وقت تک انہیں نہیں چھوڑوں گا جب تک وہ میرے اور آپ کے لیے استغفار نہ کریں. کہتے ہیں چنانچہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، واپس چلے گئے. میں بھی پیچھے چلا گیا. راستے میں کوئی آدمی مل گیا جس سے آپ سرگوشی کرنے لگے. جب وہ چلا گیا تو میں پھر آپ کے پیچھے چل پڑا. آپ نے میری آواز سن لی، پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا حذیفہ. آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے سارا واقعہ بتایا. تو آپ نے فرمایا اللہ تمہیں اور تمہاری والدہ کو معاف فرمائے. پھر فرمایا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے مجھ سے ملا تھا؟ کہتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں. آپ نے فرمایا وہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا جو آج رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا. اس نے رب سے اس بات کی اجازت لی تھی کہ مجھے سلام کر لے اور یہ خوشخبری دی کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. یعنی وہ فرشتہ یہ خوشخبری لے کر آیا تھا جو راستے میں آپ کو سلام کر کے بتا رہا تھا. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنت میں صرف جوان جو فوت ہوں گے ان کے سردار ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ جو ایمان کی حالت میں جوانی میں فوت ہوں گے وہ، ورنہ سبھی لوگ جوان ہو کے داخل ہوں گے. ٹھیک ہے. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے سلسلہ صحیحہ کہ مریم بنت عمران کے بعد یعنی وہ پہلے گزر چکی جنتی عورتوں کی سردار یہ ہیں فاطمہ، خدیجہ اور فرعون کی بیوی آسیہ. اور آپ نے ایک مرتبہ بھی فرمایا کہ جو چیز فاطمہ کو پریشان کرتی ہے وہ مجھے بھی کرتی ہے، جو چیز اسے خوش کرتی ہے وہ مجھے بھی خوش کرتی. قیامت کے دن سب حسب نسب منقطع ہو جائیں گے، یعنی سارے رشتے ختم ہو جائیں گے سوائے میرے نسب، رشتہ داری اور دامادگی کے، یعنی صرف وہ باقی رہے گا، باقی ختم. ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے عادات، چال چلن، بات چیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ فاطمہ کے سوا کسی کو نہیں دیکھا. اللہ ان کے چہرے کو تازگی بخشے. حضرت فاطمہ کے بارے میں کہہ رہی ہیں حضرت عائشہ، جب وہ آپ کے پاس آتی تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، انہیں بوسہ دیتے، انہیں اپنی جگہ بٹھا لیتے، اور جب آپ ان کے وہاں جاتے تو وہ آپ کی طرف بڑھتی، آپ کا ہاتھ پکڑتی، بوسہ دیتی اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھاتی. تو باپ اور بیٹی میں کتنا خوبصورت تعلق تھا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اندر بھی آپس کی ایسی ہی محبتیں پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.